ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا میں اللہ کے محبوب کا غلام ہوں، جو شیر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تم ہلا کے میرے قریب آیا اور میرے پاؤں کو بوسہ دیا اور زبان حال سے کہنے لگا اے سفینہ اگر تو نبی کا غلام ہے تو پھر میں غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ اگر تو نبی کا غلام ہے تو پھر میں نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ اے سفینہ تو جا میں تیری رہنمائی کرتا ہوں۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں پھر اس جنگل سے نکلنے کے لیے شیر میرے سامنے اور پھر بڑے راستے تک شیر میرے سامنے جا رہا ہے، بڑے راستے تک پہنچا کے پھر میری طرف مڑ کے دیکھا اور اپنی مخصوص آواز نکالی، مجھے تسلی دینے کے لیے زبان حال سے کہا ہے اے سفینہ جان لے جو نبی کا غلام بن جاتا ہے زمانے کی ہر چیز اس کی غلام بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جو نبی کا غلام بنتا ہے اے سفینہ زمانے کی ساری چیزیں اس انسان کی غلام بن جاتی ہیں۔ اے میرے دوست نبی کا کلمہ تو نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا ہے، عقیدت و محبت کی بات ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں اے راشد سیالوی بتانا تو اس جگہ بیٹھنے کے قابل تھا، تجھے جانتا کون تھا، تیری اوقات کیا ہے، تو اس منبر پہ آ کے بیٹھے، لیکن پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے مالک تو نے اپنے نبی کی نسبت عطا فرمائی، نبی کے صحابہ کی نسبت نصیب کی، آل بیت اطہار کی نسبت عطا فرمائی ہے اور سلف صالحین سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ اے راشد سیالوی تیرے راستے میں لوگوں نے پھول کی پتیاں نچھاور کی ہیں، تیرا کمال ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شان ملی ہے تو نبی کے نام کا چرچا کرنے کی بدولت مجھے اللہ نے دی۔ میری کیا اوقات یا کسی کی کیا اوقات، بمصطفیٰ برساں شراکت ہم علامہ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اگر بہون رسیدی تمام ابو لہبیز۔ لوگوں جس چیز کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوگی وہی دین ہے، اور جس کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ نہیں ہے وہ تو بکواس ہے، ابو لہبی ہے۔ اگر نسبت مجھے ملے میری عزت ہے، نسبت حمزہ بھائی کو ملے حمزہ بھائی کی عزت ہے، نسبت قادری میلاد کویٹی کو ملے قادری میلاد کویٹی کی عزت ہے، نسبت تحریک لبیک کو ملے تحریک لبیک کی نسبت ہے۔ اے میرے دوست پھر اگر اپنی عزت چاہتا ہے، اپنا وقار چاہتا ہے اور کچھ بننا چاہتا ہے اور نسبتیں چھوڑ آ جا اس نسبت کے اندر جس نسبت کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ نسبت اپناؤ، مبارک نعرہ ہے، بندہ سنتا ہے تو دل وجد کرتا ہے۔ نعرہ وہ ہونا جس کو لگانے سے انسان کو ثواب بھی ملے، سبحان اللہ، کچھ ملے نہ ملے ثواب تو ملتا ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، نبی کی توجہ ملتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ویسے بھی لگائیں سنیں، اور جو ترانہ ہے اس کو سن کے تو حقیقت میں روح وجد کرتی ہے، اور ایسی وجد کرتی ہے کہ کئی دیر تک جسم پہ رونگٹے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر انسان خوب توجہ سے سنے اللہ پاک اس تحریک کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہم سوچتے ہیں نا ملے گا کیا، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کے وہ صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا، اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں سلامت عطا فرمائے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ بس ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، حضرت عمیر بن عدی آنکھوں سے نابینا صحابی اللہ کے محبوب کے قرب میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے ساتھ قریب والے گھر میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے اسما بنت مروان۔ یہ اللہ کے محبوب کی گستاخ عورت،
حضرت عمیر بن عدی کے قریب میں رہتے. حضرت عمیر بن عدی اس کی کبھی کبھی باتیں بھی سنی پاتے اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے محبوب کی گستاخی کرتے, اسلام پہ تان کرتی, نبی علیہ السلام پہ گستاخی کرنے کے لیے لوگوں کو اکساتی. حضرت عمیر بن عدی نے ایک دن منت مانی, اے میرے پروردگار, تیری بارگاہ میں نظر پیش کرتا, تیرا محبوب غزوے سے واپس آ جائے, غزوہ بدر سے واپس آ جائے تو اس عورت کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں. سبحان اللہ. ایسا تو ہو نا. آج دیکھو الحمدللہ ہمارے جذبوں کی وجہ سے, نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کی وجہ سے جو بکواس ہمارے آقا کو کیا کرتے تھے آج ان کی زبانیں بند ہو گئی. سبحان اللہ. اگر بند نہیں ہوگی تو ملک ممتاز حسین قادری کے جانشین بول. سبحان اللہ. ہر زمانہ ملک ممتاز حسین قادری کے چاہنے والوں کا ہے اور الحمدللہ سارے جوانوں میں یہ محبت ہے. کوئی کرے تو صحیح, کوئی میری آنکھ سے دیکھے تو صحیح, ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے, لیکن آقا کریم کی ناموس کے اوپر اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر, حتیٰ کہ صحابہ کرام کی ناموس پہ بھی آنچ کبھی نہیں آنے دیں گے, کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. حضرت عمیر بن عدی صحابی رسول ہیں, منت مانی, یا اللہ پاک, اللہ کے محبوب, تیرا محبوب نبی غزوے سے واپس آ جائے تو میں اس عورت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا, واصل جہنم کروں گا. اللہ کے محبوب تشریف لے آئے. اب حضرت عمیر بن عدی, رات کا عالم ہے, آپ نے اپنا خنجر ہاتھ میں لیا, تلوار لی ہاتھ میں, اور ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے ٹٹول ٹٹول کے کسی آدمی کا سہارا لے کے اس عورت کے دروازے تک پہنچے. پھر اندر گئے, اس عورت کے ساتھ اس کے بچے بھی لیٹے ہوئے تھے. آپ نے ہاتھوں سے ٹٹول کے اس عورت کے سینے پہ اپنی تلوار رکھی اور ایسا زور دیا کہ اس عورت کی پیٹھ سے نکل گئی. سبحان اللہ. اے نابینا صحابی, لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے محبوب کی گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. کیسے برداشت نہیں کر سکتا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے محبوب کی زوجہ محترمہ, میرے خیال میں آپ تھک چکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ. بس یہ ایک ہی بات کرنی, وقت زیادہ نہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کی زوجہ ہے, آپ کی بیوی ہے, ابو سفیان کی بیٹی ہے. اللہ کے محبوب گھر میں نہیں ہے. ابو سفیان نے اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا. ایک معاہدے کے اوپر نبی علیہ السلام سے, حدیبیہ کے معاہدے پہ کچھ بات کرنا تھی, تو وہ سیدھا نبی علیہ السلام کے گھر آیا, کیونکہ اس کی بیٹی نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے, بیوی ہے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر میں موجود ہیں, اللہ کے محبوب کا بستر لگا ہوا ہے. والد باہر سے آیا ابو سفیان اور اس بستر پہ بیٹھنے لگا. حضرت ام حبیبہ نے کام چھوڑا, دوڑ کے گئی اور اس بستر کو نیچے سے کھینچ کے لپیٹ دیا. والد اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہا ہے. اے ام حبیبہ, سمجھ نہیں آئی, اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھتی. فرمایا, اے والد محترم, یہ بات حقیقت ہے کہ آپ میرے والد ہیں, لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بستر میرے محبوب کا ہے, یہ اللہ کے محبوب کا بستر ہے, یہ پاک صاف نورانی بستر ہے, اور تیرا جسم غلیظ ہے, تو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے, میں کسی غلیظ چیز کو اس محبوب کے بستر کے ساتھ لگنے بھی نہیں دوں. والد ہے تو اپنی جگہ پہ, لیکن یہ میرے محبوب کا بستر ہے, اللہ کے محبوب کا بستر ہے, اس پہ میں آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گی. کوئی ایمان والا گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ محبوب کی نسبت رکھنے والی کسی چیز کی بھی کوئی دوسرا گستاخی کر سکے. انشاءاللہ العزیز یہ ہمیں جذبہ اس مبارک تحریک نے دیا ہے, اور یہ جذبہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے. آج پاکستان کے اس گوشے کے اندر ہے, کل انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان کے ہر گوشے میں یہی نعرہ ہوگا, لبیک لبیک
Allah labbaik 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 ya Rasul 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 Allah labbaik labbaik. حضرت عمیر بن عدی اس عورت کو قتل کر دیا. رات کا وقت ہے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے. مسجد میں آئے، صفیں بندھی ہوئی، صحابہ کرام، اللہ کے محبوب نے نماز پڑھائی. سارے صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے محبوب حضرت عمیر بن عدی کے چہرے کو. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ملتا کیا ہے؟ جب نبی اور خدا مل جائے تو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. جب نبی اور خدا مل جائے، نبی مل گیا تو خدا مل گیا، اور خدا مل گیا تو سب کچھ مل گیا. دونوں جہان مل گئے. جس کو نبی اور خدا مل گیا، لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے؟ اگر یہاں کچھ نہیں ملتا تو کسی اور مقام پہ بھی کچھ نہیں ملتا. سب کچھ ملتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے ساتھ. سبحان اللہ. سارے صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے آقا کریم حضرت عمیر بن عدی کے چہرے کو دیکھ رہے. سبحان اللہ. میرے کریم آقا نے عمیر بن عدی کو قریب بلایا، فرمایا اقتلتا بنت مروان. اے عمیر بن عدی بتا، کیا تو نے مروان کی بیٹی کو قتل کر دیا، اسماء کو قتل کر دیا ہے؟ ہاں کریم آقا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی آپ کی گستاخی کر سکے، اسلام کی گستاخی کر سکے. یا رسول اللہ، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن گستاخی کی ایک آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اب بہت بڑا معاملہ ہے. اسماء بنت مروان کی بیٹی ہے اور اس کا قتل ہو گیا. عدالت مصطفیٰ جہاں پہ انصاف ملتا ہے. آج کل کی عدالتیں تو انصاف کم ہی دیتی ہیں، لیکن وہ ایسی مبارک عدالت جہاں ہر ایک کو انصاف ملا ہے. آپ کے خلفاء کے دور میں سب کو انصاف ملا ہے. محبوب کریم کی عدالت ہے، اور عدالت میں انصاف کیسے ہوا؟ اب لوگ تو سوچتے ہوں گے کہ حضرت عمیر بن عدی کو سزا ملی ہوگی کہ انہوں نے پوچھا نہیں ہے، کسی سے اجازت نہیں لی اور مروان کی بیٹی کو قتل کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اللہ کے محبوب نے فیصلہ کیا، حضرت عدی کو سامنے بٹھایا. سبحان اللہ. سارے صحابہ صفیں باندھ کے بیٹھے، حضرت عدی کو سامنے بٹھایا اور آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں تم کس فیصلے کا انتظار کر رہے ہو؟ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں. ہاں، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کی زیارت کرے جس نے علی الغیب اللہ اور اس کے نبی کی مدد کی ہے، تو میرے عدی کی زیارت کر لو. سبحان اللہ. عمیر بن عدی کی زیارت کر لو. یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جس سے میری ناموس میں پہرا دیا ہے، جس سے ختم نبوت میں پہرا دیا ہے. اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے. میری گستاخہ کو فی الفور جا کے اس نے قتل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بحرین سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کوئی پادری گزرا، اس نے دریدہ دہنی کر دی، نبی علیہ السلام کی گستاخی کر دی. الیاذ باللہ، اس نے دریدہ دہنی کی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کھیل رہے تھے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی نے کوئی لکڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی. لیکن ان بچوں کا جذبہ، عقیدت، محبت، پیار اور عشق کیسا تھا، ان بچوں نے بھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی پادری ہمارے آقا کی گستاخی کرے. جس کے ہاتھ میں جو چڑھا اس نے اس پادری کو دے مارا. اتنا مارا کہ ان بچوں نے پادری کو واصل جہنم کر دیا. حضرت عمر فاروق کے پاس فیصلہ لایا گیا. آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا. جب لوگوں نے کہا حضور فلاں علاقے کے بچوں نے پادری کو قتل کر دیا ہے، فرمایا کس وجہ سے؟
اس پادری نے ہمارے آقا کی گستاخی کی ہے، آپ اتنے خوش ہوئے کہ اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک اعلان کیا جو تیرے اور میرے لیے مشعل راہ ہے، آپ کا اعلان سینے پہ لکھ کے لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا الان اعز الاسلام، اے لوگوں سن لو، آج اسلام عزت پا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کو عزت کیسے ملے گی؟ آقا کریم کے ساتھ وفا کرنے سے، محبت و پیار کرنے سے، عشق کرنے سے اسلام کو عزت ملے گی۔ اسلام مال و دولت نہیں چاہتا۔ جب صحابہ کرام جو ایک کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اور اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اس وقت اسلام کو کتنی عزت تھی۔ آج ہم 4 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اب بتاؤ اسلام کی کیا عزت ہے؟ یہ صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ویسی ہی عزت چاہتے ہیں، ویسا ہی مقام چاہتے ہیں، بس ایک ہی کام کرنا ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفادار، عشق اور محبت کا ایک پودا اپنے سینے میں لگاؤ، اپنے دل میں لگاؤ، ہر آدمی کے دل تک وہ مہک پہنچاؤ، وہ خوشبو پہنچاؤ۔ جب تم دنیا سے چلے بھی گئے یہ مہک بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین اسی مہک کا صدقہ، اسی عشق اور محبت کا صدقہ بغیر حساب و کتاب کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو، اس پورے پروگرام کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت فرمائے۔ جو کچھ کہا اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی بتیاں، پتلی
سجدے گئے سبحان اللہ آلے رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول ساری بانا مہربانا راہیا شالا جی میں خیر تھی ماہیا سبحان اللہ لائک کرو فکر آخری چینل میں. السلام علیکم.